ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 3 ستمبر 2021 عیسوی ہے اور اسی مہینے کی 7 ستمبر کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں 7 ستمبر 1974 عیسوی کو پاکستان کی قومی عدالت کی طرف سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ حضور آخری پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ قرآن کریم کی لگ بھگ 100 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں 200 سے زائد روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم کی یہ آیات اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ، اسی طرح حضرات محدثین کے اقوال، علماء سلف کے اقوال، فقہاء کرام اور متکلمین کے اقوال کو جمع کیا ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت میں قرآن کریم کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کو بیان فرمایا۔ جب متقین کے 5 اوصاف بیان فرمائے تو ان اوصاف میں ایک وصف یہ تھا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے شروع میں بیان فرما دیا گیا جو آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن کریم میں یہ تعبیر ہوتی وما انزل من بعدک، آپ کے بعد جو نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان لے کر آئیں، لیکن پورے قرآن میں ایسی کوئی تعبیر نہیں۔ قرآن نے یہی اسلوب اختیار کیا ہمیشہ کہ جو آپ پر ایمان لائیں اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں وہ مسلمان ہیں۔ تو قرآن کریم نے شروع ہی میں آپ کی ختم نبوت کو بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہو اور آخری پیغمبر ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اور ہم تم سے دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغمبر ہونے کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی 6 چیزوں کی وجہ سے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں الفاظ مختصر ہو، مفہوم میں وسعت ہو۔ مختصر الفاظ میں معانی کے سمندر کو بیان کر دیا جائے اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے 50 جوامع الکلم ارشادات کو تشریح کے ساتھ جمع کیا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو ایسا رعب دیا تھا 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا رعب ظاہر ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور اللہ نے اس کو پاک بنا دیا۔ پہلی شریعتوں میں حکم تھا کہ عبادت صرف عبادت کی جگہ پر ادا کی جاتی تھی، لیکن اللہ نے شریعت میں آسانی پیدا کی، زمین کا جو حصہ بھی پاک ہو انسان اس پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے زمین کی مٹی کو پاک بنا دیا کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو انسان تیمم کر کے مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، جو مال ملتا اسے پہاڑ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اسے ختم کر دیتی، لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کوئی ایک شہر، ایک بستی اور ایک قریے کے لیے نبی ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آخری بات آپ نے بیان فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ رب العزت نے میرے اوپر نبیوں کا اختتام کر دیا، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 فضیلتیں بیان فرمائیں، اور اس میں آخری فضیلت آپ نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ۔ میری اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ ایک محل تعمیر ہو، نہایت خوبصورت محل ہو، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں اس محل کو، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگ آ کر اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، محل کے نقش و نگار اور خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، وہ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، اسے بھی پر کر دیا جائے، محل ایسا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، وہ محل کی آخری اینٹ میں ہی ہوں، یعنی حضور پر نبیوں کی تکمیل ہو گئی، اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، اب نہ محل کی کوئی اینٹ کو توڑ کر نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس محل میں کسی نئی اینٹ کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ رب العزت نے اس محل کی تکمیل فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت کے اندر 30 جھوٹے آدمی آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر جھوٹا یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذابون کے ساتھ دجالون کی صراحت فرمائی کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے آدمی ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ کی یہ پیشن گوئی تھی اور ہر دور میں ایسے جھوٹے آتے رہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 جھوٹے آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ یہ جھوٹوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بڑا جھوٹا آیا، غلام احمد قادیانی، جس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا میں نبی ہوں۔ آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی یہ جھوٹے آئیں گے، تو انہی جھوٹوں میں ایک غلام احمد قادیانی بھی جھوٹا لعین بدبخت تھا، کذاب اور دجال تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضور کے بعد کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ پھر علماء کرام کا متفقہ فیصلہ اس کے کفر پر آیا کہ جو اسے نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پھر 2 تحریکیں چلی، ایک 1953 کی تحریک اور دوسری پھر 1974 کی تحریک، اور وہ تحریک اسی مہینے کی 7 تاریخ کو یعنی 7 ستمبر کو یہ تحریک مکمل ہوئی الحمدللہ، اور پاکستان کی ایک قومی عدالت کے ذریعے سے یہ فیصلہ متفقہ سامنے آ گیا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کہ جو بھی اسے پیغمبر مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد ان کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں ہوگا، آج کے بعد انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، وہ اسلامی اصطلاحات اور شعائر کو نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلا اجماع امت کا جس مسئلے پر ہوا ہے وہ ختم نبوت پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے، اور پھر صحابہ اکرام کا ایک لشکر اس کے خلاف گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بدبخت آیا تھا مسیلمہ کذاب، حضور سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیں کہ آپ کے بعد میں بھی نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا اگر تو یہ کہے کہ مجھے اس چھڑی میں شریک کر دو، میں تجھے اس چھڑی میں شریک نہیں کرتا، چہ جائے کہ تو نبوت میں میرا شریک ہو، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں کہ تو نبوت میں میرے ساتھ
شراکت کا تو حصہ رکھے۔ حضور کے دور میں جو اسود عنسی نے دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس بدبخت کو قتل کیا جائے، تو صحابی رسول حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ دنیا سے جانے کا وقت تھا، آپ خوش ہو گئے، فرمایا فیروز تو کامیاب ہو گیا۔ حضور کے دور میں دوسرا بدبخت مسیلمہ کذاب تھا۔ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، 40,000 کے لگ بھگ لوگوں کو اس نے اپنی دعوت میں شریک کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا۔ پہلے لشکر حضرت اکرمہ، پھر شرحبیل ابن حسنہ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے۔ مسلمان لشکر کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، اور پھر جب مسلمہ سے جنگ ہوئی، اس جنگ کے دوران 750 قراء صحابہ شہید ہوئے، یعنی وہ صحابہ اکرام جو سب کے سب قرآن کریم کے قاری اور حافظ تھے۔ حضور کے پورے دور خلافت میں 259 صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دیں، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو 700 صحابہ نے قربانیاں دی، اور 700 کے 700 قراء صحابہ اکرام تھے۔ جب اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ دیا تھا کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو صحابہ کی شہادتیں ہوتی رہیں اور آنے والی امت تک قرآن نہ پہنچ سکے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا تھا۔ اس جنگ میں 70 بدری صحابہ بھی شہید ہوئے تھے۔ کل صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 کے لگ بھگ بنتی ہے، اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کے جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد 22,000 بنتی ہے۔ اور مسیلمہ بدبخت یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا، اور اللہ نے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ مسیلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف بھیجا تھا۔ یہ واقعہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں، اور علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 630 ہجری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جب یہ مسیلمہ کے پاس گئے اور اسے جا کر نبوت کی دعوت دی، مسیلمہ کہنے لگا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بدبخت نے اپنے کارندوں سے کہا اس کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا جائے، تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک عضو کو کاٹا گیا، لیکن ہر مرتبہ ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا، یہاں تک کہ بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو سب سے پہلی جو قربانی دی ہے گویا ختم نبوت کے لیے وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور سب سے پہلا اجماع صحابہ کا اسی مسئلے پر ہوا ہے۔ اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس دور کے اندر ایک بڑے تابعی گزرے ہیں عبداللہ بن صوب، جو ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم اصفہانی ان کے پاس گئے، انہیں دعوت دی، بجائے اسود عنسی ایمان لانے کے اس ظالم نے کہا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میں بہرا ہوں، تمہاری بات نہیں سنتا، مقصد تھا میں ایسی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا جو جھوٹی باتیں اور بکواس ہوں، حضور آخری پیغمبر ہیں۔ اس ظالم نے آگ لگا دی اور آگ بھڑکائی، اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کا کرنا آگ تو اس وقت تک جلا نہیں سکتی جب تک آگ کے پیدا کرنے والے رب کا حکم اس کے جلانے کا نہ ہو۔ تو آگ نے حضرت ابو مسلم خولانی کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ اسود عنسی کے کارندوں نے جب یہ دیکھا تو اپنے جھوٹے پیغمبر سے کہا کہ راتوں رات اس کو نکال دو۔ صبح لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگ اسے سچا جان کر جس پیغمبر کی یہ دعوت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ایمان لے آئیں گے، تو انہوں نے راتوں رات انہیں ملک بدر کر دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی رحمہ اللہ وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ جیسے مسجد نبوی میں آئے، انہوں نے اپنی سواری کو باہر باندھا
ایک ستون کے پیچھے آ کر یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے، پوچھا کیا تم جانتے ہو یمن کے اندر جس شخص کو آگ میں ڈالا تھا اللہ کے دشمن اسود عنسی نے، اور اللہ نے آگ سے انہیں محفوظ رکھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی، کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم ہی وہ شخص تو نہیں ہو جس کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا؟ ابو مسلم خولانی خاموش رہے، حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا تم ہی ہو؟ انہوں نے سر ہلایا، ہاں میں ہی ہوں، اس نے مجھے آگ میں ڈالا تھا لیکن اللہ نے آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کی پیشانی کو چوما، اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے تھے، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اس امت میں ہمیں وہ انسان دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا تھا، جیسا اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ نے اس امت میں وہ انسان ہمیں دکھایا جس کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ ابو مسلم خولانی وہ تھے جس نے اسود عنسی کو دعوت دی، تو بجائے وہ بدبخت ایمان لاتا انہوں نے اسے آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرات صحابہ اکرام نے اور سلف نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ جب یہ تحریک سب سے پہلی چلی تو وہ 1953 کی تحریک تھی، اور جب دوسری تحریک چلی تو وہ 1974 کی تحریک تھی۔ 1953 کی جو تحریک تھی اس میں 10,000 سے زائد مسلمانوں نے قربانی دی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اور یہ بتلانے کے لیے کہ حضور آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ شخص جھوٹا ہوگا۔ اس وقت تک قادیانیت کی تکفیر نہیں ہوئی تھی، تو علماء اکرام نے بھی اور مسلمانوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ اس وقت ایک لائن لگائی گئی، کہا اس سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھے گا۔ مسلمانوں کا جلوس نکلا تھا اور آگے نوجوانوں کی صفیں تھیں، لائن لگائی گئی، جو آگے بڑھا تو گولیوں کے ذریعے سے اسے چھلنی کر دیا جائے گا۔ نوجوانوں کی ایک صف آگے بڑھی، وہ گولیاں چلاتے رہے، وہ پوری صف شہید ہو گئی۔ دوسری آگے بڑھی، وہ سب گولیاں چلاتے رہے، وہ شہید ہو گئی۔ تیسری صف آگے بڑھی، وہ سب کی سب شہید ہو گئی۔ اس 1953 کی تحریک میں 10,000 مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانی دی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر دور کے اندر حضرات صحابہ نے اور ان کے بعد حضرات سلف نے قربانی دی۔ یہی 1953 کی تحریک چل رہی تھی، اور اس تحریک کے دوران ایک بارات گزر رہی تھی، اور بارات کے اندر دولہا بھی تھا، اس کی والدہ بھی موجود تھی۔ دیکھا کہ مسلمان سارے سڑکوں پہ جمع ہے اور ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہا یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں جمع ہیں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے کے دونوں بٹن سامنے کے کھولے، اور بیٹے کے بٹن کھولنے کے بعد اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا جا بیٹا، یہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے قربان ہو رہے ہیں، تو بھی آگے بڑھ، سینے پر گولی کھا، تاکہ کل قیامت کا دن ہو، تیرا نکاح حور عین کے ساتھ ہو اور تیری بارات میں امام الانبیاء موجود ہوں۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کے بٹن کھولے اور اپنے بیٹے کو آگے بھیجا، یہاں تک کہ وہ بیٹا آگے بڑھتا گیا اور اس کی شہادت ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیا ایمان تھا اس دور کی ماؤں کا، اور کیا ایمان تھا اس دور کی نوجوان نسل کا بھی۔ 1953 ہی کی تحریک چل رہی تھی، ایک نوجوان کالج سے آیا ہوا تھا، ہاتھ میں کتابیں تھیں، انہوں نے کہا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، سب کو قتل کر دیا جائے گا، سب جاؤ معافی مانگو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ نوجوان آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ گولی لگی اس کی ران میں اور یہ زخمی ہو گیا۔ تو اب جب اسے پولیس والے اٹھا کر لے جانے لگے، اس نے ان سے کہا او اللہ کے بندو، گولی مارنی ہے اس سینے میں مارو جس سینے میں عشق رسول ہے، جس سینے میں محبت رسول ہے۔ بٹن کھول کر کہا یہاں گولی مارو، یہاں گولی نہ مارو۔
اس نے کہا تم تو پڑھنے والے تھے. کہا ساری زندگی پڑھتا رہا, آج عمل کا دن آیا ہے. ساری زندگی تعلیم کا دن تھا, آج عمل کا دن آیا ہے, اس لیے میں آگے بڑھا ہوں. یہی 1953 کی تحریک تھی. 80 سال کا بوڑھا باپ, 5 سال کا بیٹا اپنے کندھے کے اوپر اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے. 80 سال کا بوڑھا باپ نعرہ لگاتا تھا ختم نبوت, 5 سال کا بیٹا کہتا تھا زندہ باد. باپ کہتا تھا ختم نبوت, 5 سال کا بیٹا کہتا تھا زندہ باد. آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے, یہاں تک کہ گولیاں چلیں, 80 سال کا بوڑھا بھی شہید ہو گیا, 5 سال کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس عقیدے کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہی 1953 کی تحریک تھی. اس تحریک کے دوران ختم نبوت کے شاعر سید محمد امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کر دیے گئے. علماء کو گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں ڈالا گیا تھا. ان میں یہ شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی بھی تھے. انہیں جیل میں ڈال دیا گیا, ظلم و ستم ہوتا رہا. ایک عرصے کے بعد جب ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئی تھیں تو جیسے ہی اندر گئیں تو والدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا, کافی عرصے کے بعد دیکھا تو والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. سید امین گیلانی کہتے میری اہلیہ بھی ساتھ آئی تھی اور میرا بیٹا سلمان گیلانی بھی تھا. جب والدہ نے مجھے دیکھا ہتھ کڑیوں کے اندر, بیڑیوں کے اندر, ماں تو ماں ہے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. جیل سپریڈنٹ نے ایک معافی نامہ آگے بڑھایا, کاغذ. کہا اماں جی روتی کیوں ہو, اس پہ دستخط کر دو, اپنے بیٹے سے دستخط کرا دو, ابھی ہتھ کڑیاں کھول کے تمہارے ساتھ انہیں بھجوا دوں گا. اس اماں نے بیٹے سے پوچھا یہ کس چیز کا کاغذ ہے؟ بیٹے نے کہا اماں جی یہ معافی نامہ ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ آپ دستخط کر دو کہ ہم جو تحریک میں شریک ہوئے ہم سے غلطی ہو گئی, آئندہ کسی تحریک میں شریک نہیں ہوں گے, ابھی چھوڑ دیں گے. حضرت سید امین گیلانی کی بوڑھی والدہ تھی, آگے بڑھی, جیل سپریڈنٹ کو گریبان سے پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا. کہا میرا یہ رونا فطرتی رونا ہے, میں ماں ہوں اس وجہ سے رو رہی ہوں. اللہ کی قسم 10 بیٹے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ سب کے سب قربان کر دوں گی. 10 بیٹے ہوں سب کے سب قربان کر دوں گی. رو رہی اس لیے ہوں کہ ماں ہوں. عرصہ دراز ہو گیا, بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, اپنے پوتے کو دیکھتی ہوں اور پھر اپنا بیٹا نظر نہیں آتا. گھر کی اداسی اور ویرانی سامنے آتی ہے, اس لیے پریشان ہو گئی, ورنہ 1 نہیں 10 بیٹے قربان کر دوں گی. میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرات علماء نے, سلف نے, مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی. یہی 1953 کی تحریک چل رہی ہے. تحریک کے اندر کرفیو لگا دیا گیا, کوئی آدمی باہر نہیں نکلے گا, کوئی آدمی مسجد میں نہیں جائے گا, کوئی یہ نعرہ نہیں لگائے گا. جو نعرہ لگاتا اسے گرفتار کر دیتے, جو نعرہ لگاتا اسے چھلنی کر دیتے. مسجد میں داخلہ منع کر دیا گیا. یہاں تک کہ نماز کا ٹائم ہوا, آذان دینے کے لیے ایک آگے بڑھا. تذکرہ مجاہدین ختم نبوت میں واقعہ ہے. ایک آگے بڑھا, اس نے کہا آذان تو میں دوں گا, اللہ اکبر کہا, وہاں سے گولی چلی, وہ شہید ہو گیا. دوسرا آگے بڑھا, اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, گولی چلی, وہ شہید ہو گیا. تیسرا آگے بڑھا, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, گولی چلی, تیسرا شہید ہو گیا. چوتھا آگے بڑھا, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ کی صدا لگائی, گولیاں چلی, وہ شہید ہو گیا. پانچواں آگے بڑھا, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح کی صدا لگائی, گولیاں چلی, وہ شہید ہو گیا. چھٹا آگے بڑھا, اللہ اکبر کی صدا لگائی, گولیاں چلی, وہ شہید ہو گیا. ساتواں آگے بڑھا, انگلیاں دی ہیں کانوں میں دینے لگا, گولی چلی, وہ شہید. آٹھواں آگے بڑھا, آخری جملے کو مکمل کرنے کے لیے گولی چلی, وہ شہید. نواں آگے بڑھا, لا الہ الا اللہ کہا, گولی چلی, 9 کے 9 شہید ہو گئے. لیکن آذان کی انہوں نے تکمیل کر دی. انہوں نے بتا دیا دین کے لیے جو قربانی دینی پڑی مسلمان اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کیا ایمان تھا, ایک آذان کو مکمل کرنے کے لیے 9 آدمیوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. تو یہی ستمبر کا مہینہ تھا کہ 7 ستمبر میں قومی اسمبلی سے قادیانیت کی تکفیر ہوئی اور یہ متفقہ عقیدہ سامنے آیا, حضور کے بعد جو کسی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اسی کے لیے حضرات سلف نے, علماء نے اور مسلمانوں نے اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں. تذکرہ مجاہدین ختم نبوت میں واقعہ ہے, ایک مستری تھا, برکت علی اس کا نام تھا, لوہار بھی تھا. تو وہ اپنے آلات تیز کر رہا تھا.
کہیں سے قادیانی مبلغ آ گیا اور آ کر اسے تبلیغ کرنے لگا کہ غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، تم اسے بھی نبی مانو۔ دعوت دیتا رہا ان کو، یہ اپنی کلہاڑی تیز کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے اس کی گردن پہ کلہاڑی رکھی اور کہا یہ کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے۔ اس نے کہا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہا کہ وہ جھوٹا کذاب دجال ہے۔ اس نے کہا وہ جھوٹا کذاب اور دجال ہے۔ پھر اس شخص نے اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دی، کہا اب میری گردن پہ رکھ اور مجھ سے یہ کہ تو کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کذاب اور دجال ہیں۔ کہا اللہ کی قسم ایک ایک بوٹی کاٹ دے گا، زبان سے نہیں نکلے گا، تو بھی جھوٹا ہے، تیرا پیغمبر بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے تو موت کے ڈر سے تو نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، تو نے اسی کو دجال اور کذاب کہنا شروع کر دیا۔ ہم بھی سچے، ہمارا پیغمبر بھی سچا، ایک ایک بوٹی جدا کر دے گا۔ کہا اللہ کی قسم زبان سے ایک حرف نہیں نکلے گا۔ جو حضور پر پہلے ایمان تھا ختم نبوت پر، کلہاڑی دیکھنے کے بعد مضبوط تو ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے۔ بعض نادان اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، قادیانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر آدمی قادیانی ہو جائے، چیک لے کر قادیانی ہو جاتے ہیں، عورت کی خاطر قادیانی ہو جاتے ہیں، کوئی باہر کا ویزا تھما دے، امریکہ یورپ برطانیہ کا قادیانی ہو جاتے ہیں، کوئی اگر فرمائش کر دے اتنی دولت دے دوں گا، عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عقیدے کا کبھی سودا نہیں کرنا۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے، یہی ایک امید ہے، اعمال تو کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو آخری پیغمبر مانا، اس کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک بنیادی سہارا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کبھی بھی مادیت، دولت، پیسے، عورت کی وجہ سے انسان اپنے عقیدے کو کبھی نہ چھوڑے۔ قبر میں جو سوال ہونا ہے وہ من ربو کا، وہ من نبیوں کا، اور ما دینوں کا سوال ہونا ہے۔ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ معاذ اللہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مانے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، تو قبر بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے، اور آخرت بھی برباد ہے۔ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہے۔ فرماتے تھے عطا اللہ کی آدھی زندگی جیل میں گزر گئی، آدھی زندگی ریل میں گزر گئی، آدھی زندگی جیل میں گزر گئی، آدھی ریل میں گزر گئی۔ ایک قریے میں جا کر دعوت دیتے، دوسرے علاقے میں، تیسرے علاقے میں، سب لوگوں میں ختم نبوت کے عقیدے کو جنہوں نے موجزن کیا، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو، شمع کو جس نے جلایا، وہ امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں بڑی تقویت رکھی تھی۔ حضرت مولانا عبید اللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں عمرے کے لیے گیا، میں مدینہ میں تھا، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عبید اللہ جس وقت تو پاکستان جائے گا، حضرت عبداللہ درخواستی سے کہا وہاں جا کر میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ حضرت فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ حضرت کہتے میں پاکستان آیا، جب امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے یہ واقعہ سنایا، حضرت رونے لگ گئے خوشی میں، کہا حضور نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، ساری زندگی اس کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں حضرات صحابہ نے، حضرات سلف نے، اور حضرات علماء کرام نے۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ 1953 ہی کی تحریک ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، کلکتہ میں تھے، جنازے میں شرکت نہ ہو سکی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو انہیں جیل میں ڈالا ہوا تھا، انہوں نے کہا مجھے والد کے جنازے میں تو شرکت کے لیے جانے دو۔ انہوں نے معافی نامہ پیش کر دیا کہ یہ لکھو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں، آئندہ تحریک میں شریک نہیں ہوں گا، ابھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانا ہے، جنازے میں شرکت کرنا ثواب کی بات ہے، لیکن میں کبھی بھی حضور کی شفاعت سے محروم نہیں ہونا چاہتا کہ میں معافی نامے پر دستخط کر دوں۔ نہیں دستخط کیا اور والد کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے، نہ بیٹے کے جنازے میں شریک ہو سکے اور نہ اپنے والد کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ مردان کے اندر ایک شخص تھا، عجب خان اس کا نام تھا، وہ غلام احمد قادیانی کا متبع تھا اور وہ بدبخت اس پر ایمان لایا تھا۔ جو غلام احمد قادیانی کو کچھ کہتا تو اسے مارنے کے لیے تل جاتا۔
ہر وقت اس کے ہاتھ میں پستول ہوتی کہ جو قادیانی کو نبی نہیں مانے گا میں اسے مار دوں گا۔ مولا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو پتہ چلا، فرمایا کہ میں مردان جاتا ہوں۔ مردان پہنچے، مردان کی جامع مسجد میں گئے، ممبر پر بیٹھے اور دو اپنے گریبان کو کھولا اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہوں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ کہا غلام احمد قادیانی کذاب ہے، دجال ہے، لعین ہے، کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، قیامت کی صبح تک جھوٹا ہوگا۔ جس نے گولی مارنی ہے وہ آ کر غلام غوث ہزاروی کو گولی مارے۔ کیا مجال تھی اس وقت وہ کھڑا ہوتا، حالانکہ پستول ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو بڑی تقویت دی ہوتی ہے۔ کفر پہ چلنے والے بزدل ہوتے ہیں، حضور سے محبت رکھنے والے ایمان کے بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ یہی مولانا غلام غوث ہزاروی ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، زین العابدین اکلوتا بیٹا تھا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، اس وقت بالاکوٹ کے اندر ایک قادیانی مناظر آیا اللہ دتا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا تھا، لوگوں کو قادیانی بنا رہا تھا۔ حضرت کا یہ بیٹا بڑا بیمار تھا، حضرت کو جیسے پتہ چلا کتابیں اٹھائیں، کندھے پر رکھیں، مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اسٹیشن پر پہنچے، پیچھے سے ایک دوڑتا ہوا آیا، خبر دی حضرت آپ کا اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا زین العابدین، اس کا انتقال ہو گیا، گھر لوٹ کر آئیے، بیٹے کا جنازہ پڑھیے۔ حضرت نے ایک جملہ کہا، فرمایا بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کی رکھوالی کرنا فرض عین ہے، اور میں فرض عین کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے رشتہ داروں سے کہہ دینا اسے غسل دے دو، کفن دے دو، اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ وہیں سے آگے گئے، قادیانی مناظر سے مناظرہ کیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اس مناظر کو وہاں سے بھگایا۔ میں عرض کر رہا تھا، علماء کرام نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا جزء ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد جو کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال اور جھوٹا ہوگا۔ یہی 1953 کی تحریک چلتی ہے ختم نبوت کی، اور ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ پولیس والے آتے ہیں، اسے گرفتار کر دیتے ہیں، پکڑنے کے بعد اسے مارا، اور مار کر جیسے ہی انہوں نے گاڑی میں ڈالا، 2 مکے مارے، اس نے 2 دفعہ کہا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ انہوں نے مکے مارنا شروع کیے، جو مکہ لگتا اس کی زبان سے ہوتا ختم نبوت زندہ باد۔ انہوں نے پستول کے پیچھے کا بٹ سر میں مارا، کہا ختم نبوت زندہ باد۔ اس کو عدالت میں لے کر گئے، قاضی نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ نعرے لگا رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا۔ کہا اس کو 1 سال قید، اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ کہا اس کے لیے 2 سال کی قید، کہا ختم نبوت زندہ باد۔ کہا 3 سال قید، وہ پھر کہتا ختم نبوت زندہ باد۔ وہ ایک سال بڑھاتا رہا، 20 سال ہو گئے، کہا 20 سال اس کو قید دے دو۔ اس نے پھر نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد۔ کہا اس کو پھانسی دے دو، اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ باد۔ خوشی میں رقص کرنے لگ گیا، کہا لگتا ہے یہ مجنون اور دیوانہ ہے، چھوڑ دو اسے۔ اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ باد۔ یعنی مسلمانوں کا بڑا عقیدہ رہا ہے، حضور سے محبت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ رہی۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم سال بڑھائیں گے شاید یہ پیچھے ہٹ جائے گا، وہ سال بڑھاتے رہے، وہ ہر سال پر یہ نعرہ لگاتا رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرات سلف نے اور مسلمانوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اس لیے انسان کبھی بھی معاذ اللہ دولت، پیسے اور حرص و ہوس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہ چھوڑے، کہ جن سے زیادہ حسین اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ یہ غلام احمد قادیانی بدبخت ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کی شکل دیکھو کذاب اور جھوٹوں کی شکل ہے۔ اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، اس کے جسم سے اتنا پانی نکلتا تھا جس طرح فائر بریگیڈ کی گاڑی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں، ایک جیب میں اس کے ہوتے تھے گڑ، دوسرے جیب کے اندر اس نے رکھے ہوئے تھے استنجا سکھانے کے لیے، اس نے چھوٹے چھوٹے پتھر، تو پتہ نہیں تھا پتھر کو کبھی چبا لیتا، گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا۔ جس کو گڑ اور پتھر کا پتہ نہیں وہ دعویٰ نبوت کا کرتا ہے۔ جھوٹے دائیں اور بائیں جھوٹے، اس کو اپنے جوتے کا پتہ نہیں تھا، اس کے جوتے پر نشان لگایا تھا یہ دایاں جوتا، یہ بایاں جوتا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ نبی تو ایسا حسین ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، میں نے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا ایسا حسین اور جمیل آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
اللہ نے تو پیغمبر کو ایسا حسن دیا. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام, اللہ نے میرے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا حسین اور جمیل بنایا تھا کہ جن کے حسن کی قسمیں تو اللہ نے قرآن میں کھائیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا, جن کے شہر کی قسمیں لا اقسم بہذا البلد, اور جن کی نبوت کی قسم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جب مشرکین نے کہا یہ مجنون اور دیوانے, اللہ نے قرآن اتار دیا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. کوئی بھی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا, اللہ قرآن نازل کر کے رسول اللہ کا دفاع کرتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. تو اس لیے میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ جو شخص بھی اگر ایسا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, آپ کی نبوت پر ایمان لانا اور لوگوں کو اس کا درس دینا اور اس عقیدے کو سمجھانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق